اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے اور اس میں جو پہلا لفظ آیا ہے وہ ہے لعنہ۔ لعنہ فعل پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامیٹیکلی انالائز کی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی، یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ اس کی وجہ بیان کی کہ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا یا مساجدا، کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ تو لعنہ فعل وہاں بھی استعمال ہوا تھا۔ تو لعنہ فعل کے معنی ہوتے ہیں لعنت کرنا۔ لعنت کرنا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا اپوزٹ ورڈ ذکر کر کے، اور وہ ہے رحمہ، یعنی رحمت کرنا۔ تو گویا رحمت کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے لعنت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے دور کر دے تو یہ فعل کہلائے گا اللہ کا لعنت کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کا رحمت کرنا، اور اللہ کا لعنت کرنا کیا ہوگا اگر اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور اگر کوئی کسی کو لعنتی کہے، یعنی کوئی کسی پر لعنت بھیجے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بد دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ جملہ فعلیہ ہمارا چل رہا ہے، اور جملہ فعلیہ زہیب کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو۔ جگہ بدل جائے گی لیکن سوال نہیں بدلے گا۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں مظہر؟ دو۔ آصف کون کون سے ہوتے ہیں وہ؟ فعل اور فاعل۔ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے فاروق؟ مرفوع۔ فاعل کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے؟ دو صورتوں میں۔ کون سی ہیں دو صورتیں؟ ناؤن، پروناؤن۔ جب فاعل ناؤن ہوتا ہے تو کیا ہم پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں؟ جب فاعل ناؤن ہوتا ہے، جب فاعل ناؤن ہوتا ہے تو میں تو ناؤن کہہ رہا ہوں، ہاں، جب فاعل ناؤن ہوتا ہے تو ہم پوری گردان میں نہیں گھوم سکتے، ہم صرف گردان سے ایک اور چار لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب فاعل پروناؤن ہوتا ہے تو ہم ماجد پوری گردان گھوم سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں ایک اور پارٹ آیا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل فاعل کے علاوہ ایک تیسرا بھی آیا تھا، مفعول۔ مفعول کیا ہوتا ہے زہیب؟ ہاں، مفعول کیا ہوتا ہے؟ جی شاروس؟ جس پہ کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے معاویہ؟ منصوب۔ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ شہباز، منصوب کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مفعول کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ ناؤن، پروناؤن۔ اگر مفعول پروناؤن ہو تو ہم کون سے پروناؤنز یوز کریں گے؟ منصوب۔ وہ کون سے ہیں آصف منصوب پروناؤنز؟ ہیا نہیں ہے، نا۔ اوکے جی، مثلا فعل فاعل مفعول آ گئے، تو کیا کچھ اور بھی آ سکتا ہے جملہ فعلیہ میں؟ حروف؟ جی فاروق؟ متعلق آ سکتا ہے جملہ فعلیہ میں۔ متعلق کون ہوتا ہے حسن؟ متعلق کس کا مرکب ہوتا ہے؟
کون سا مرکب ہوتا ہے ثاقب؟ مرکب جاری متعلق ہوتا ہے، مرکب جاری متعلق ہو کر آتا ہے۔ مرکب جاری کے علاوہ باقی کون کون سے مرکب ناقص ہیں ماجد؟ اضافی۔ ان تین میں سے حامد صاحب نے بتانا ہے کون سا مرکب ناقص فاعل بن سکتا ہے، کون سا مرکب ناقص مفعول بن سکتا ہے۔ ان تینوں میں سے کون سا مرکب ناقص فاعل بھی بن سکتا ہے اور کون سا مرکب ناقص مفعول بھی بن سکتا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب وہ تو ہو گیا، وہ تو متعلق ہو کے آ گیا، وہ نہ فاعل بنے گا نہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے نا جی شاروز؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، جی معاویہ؟ تینوں فاعل بھی بن سکتے ہیں، تینوں مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ مرکب جاری صرف متعلق ہو کر آتا ہے، توصیفی، اشاری، اضافی فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ اگر عمیر مرکب اشاری فاعل بن کر آئے تو مرکب اشاری کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع۔ مرکب اشاری کا مرفوع ہونا زہیب ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ دو، کون کون سے؟ مرکب اشاری کے پارٹس اشارہ، مشار الیہ۔ مرکب اشاری کا مرفوع ہونا کہاں سے پتہ چلے گا؟ مشار الیہ سے، ٹھیک ہے۔ آصف اگر مرکب توصیفی فاعل بن کر آئے، سوال تو سن لیں، اگر مرکب کون سا پوچھا تھا میں نے؟ توصیفی۔ اگر مرکب توصیفی فاعل بن کر آئے تو مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہوگا؟ اگر مرکب توصیفی فاعل بن کر آئے تو مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی کا مرفوع ہونا ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ مرکب توصیفی کا مرفوع ہونا ہم موصوف سے پہچانیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ حسن اگر مرکب اضافی فاعل بن کر آئے تو مرکب اضافی کا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور۔ مرکب اضافی جب فاعل بن کر آئے گا تو اس کا اعراب مجرور ہوگا۔ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، لہذا چاہے مرکب توصیفی فاعل بن کر آئے، چاہے مرکب اشاری فاعل بن کر آئے، چاہے مرکب اضافی فاعل بن کر آئے، ہم مرفوع ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کا مرفوع ہونا کہاں سے پہچانا جائے گا؟ مضاف سے، شاباش، ٹھیک ہے، صحیح۔ زہیب مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مجرور، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلا سوال، مرکب اضافی اگر مفعول بن کر آئے تو مرکب اضافی کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب، ٹھیک ہے۔ اب منصوب ہونا مرکب اضافی کا کہاں سے پہچانیں گے؟ مضاف سے پہچانا جائے گا، اعراب مرکب اضافی کا مضاف سے پہچانا جائے گا، اوکے، ٹھیک ہے۔ عمیر مرکب توصیفی اگر مفعول بن کر آئے، ہاں منصوب ہوگا، اور وہ منصوب ہونا کہاں سے پہچانیں گے؟ موصوف سے، ٹھیک ہے۔ ماجد صفت سے کیوں نہیں پہچان سکتے ہم؟ ہاں ہاں، شاباش، کیونکہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے نا، تو ہم صفت سے پہچان لیں۔ میں نے کہا دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے،
موصوف ہو صفت ہو دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر ہم صفت سے کیوں نہیں پہچان سکتے اعراب کو؟ جی فاروق، حسن، ثاقب، لیکن ہم نہیں پہچان سکتے نا اس سے معاویہ. صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اصل موصوف ہے، صفت بیچاری کا تو اپنا کوئی اعراب ہی نہیں ہوتا، وہ تو اعراب میں موصوف کو فالو کرتی ہے. وہ تو دیکھتی ہے موصوف صاحب اگر مرفوع ہیں تو وہ بھی مرفوع آ جاتی ہے، موصوف صاحب منصوب ہوتے ہیں تو وہ بھی منصوب ہو جاتی ہے، موصوف صاحب مجرور ہوتے ہیں تو وہ بھی مجرور ہو جاتی ہے. تو تینوں مرکبات ناقصہ ایک مرتبہ ہم نے ریوائز کر لی ہیں چھوٹے چھوٹے کویسچنز کی مدد سے. تو اب اپنے مرفوع منصوب مجرور ذرا ٹھیک کر لیں کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے. جی ثاقب. ہاں ہاں چل جائے گا نا، لیکن اصل کون ہے ان دونوں میں؟ تو بس جو اصل ہے اس سے پہچانا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جو اصل ہے اس سے آپ پہچانیں گے، نہ کہ نقل سے. اوکے جی. لے جی اب آپ کے سامنے کچھ وکیبلری میں لکھوں گا. وکیبلری لکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مرکب ناقص بنائیں گے، پھر اس مرکب ناقص کو ہم جملہ فعلیہ میں ایز اے فاعل یا ایز اے مفعول استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، سارے اسٹیپس انشاءاللہ اپلائی ہوں گے. آپ کو سب کچھ آ گیا الحمدللہ، آپ کو آ گیا ہے. آپ کے جوابات جو ہیں وہ 80 to 85% دینا اس بات کا جواب ہے کہ آپ کو آ گیا ہے. ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے سوال کرنے کی، اس میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ورنہ الحمدللہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں. عربی زبان میں عاقل الف سے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے عاقل عین سے جسے ہم عاقل عقل والا کہتے ہیں، یہ ہے حمزہ سے عاقل. عاقل کہتے ہیں کھانے والے کو. عاقل کسے کہتے ہیں؟ کھانے والا. کھانے والا سمجھتے ہیں نا، جو کھا رہا ہو کوئی چیز اسے کہتے ہیں یہ عاقل ہے. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موکل. موکل کہتے ہیں کھلانے والا. موکل کسے کہتے ہیں؟ کھلانے والا. اوکے کلیئر. عاقل کون ہوتا ہے؟ کھانے والا. موکل کون ہوتا ہے؟ کھلانے والا. دیکھیں جب بھی کھانے پینے کی بات ہوگی تو ایک ہوگا کھانے والا اور ایک ہوگا کھلانے والا، ایسے ہی ہے نا، تیسرا تو نہیں ہوگا نا کوئی. کوئی بات لائٹ آ گئی ہے یا تو ہے نا؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے، بس یہیں رہتے ہیں. عربی زبان میں کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو. کاتب کون ہوتا ہے؟ لکھنے والا. کاتب لکھنے والا. اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں ایسے ہی نا. عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا. گواہ. اوکے جی. پھر ذرا دوہرا لیں، عاقل کون ہے؟ موکل کون ہے؟ کاتب کون ہے؟ شاہد کون ہے؟ الربا اس کے معنی ہوتے ہیں سود. سود سمجھتے ہیں نا، جسے انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں. سود فارسی کا لفظ ہے، انٹرسٹ انگلش کا لفظ ہے، اور ربا عربی کا لفظ ہے. ٹھیک. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
پیسے پر اضافہ وصول کرنا، یعنی کسی کو پیسے کی ضرورت تھی، اس نے قرضہ لیا، ادھار لیا، اور دینے والے نے اس شرط کے ساتھ دیا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو میں ایکسٹرا لوں گا. یہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے. اوکے جی. اب مجھے بتائیے کہ الربا فروغ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ بعض اوقات اتنے آسان سوال ہوتے ہیں کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. الف لام بتا رہا ہے کہ اسم ہے. عمیر، الربا اسم کا اعراب یا الربا اسم کی تینوں فارمز کیا ہوں گی؟ الربا الربا الربا. وجہ اس کی ثاقب، کیونکہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو یا ہر وہ اسم جس کے آخر میں چھوٹا الف اور یا ہو، اس اسم کی تینوں فارمز ایک ہی پڑھی اور لکھی جاتی ہیں. اوکے جی. حسن، الربا کی مجرور فارم کیا ہوگی؟ الربا. حامد صاحب، الربا کی منصوب فارم کیا ہوگی؟ الربا. ماجد صاحب، الربا کی مرفوع فارم کیا ہوگی؟ الربا. اوکے جی. الربا الربا الربا. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سواءن. زہیب، سواءن اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. کیسے پہچانا؟ الف سے. الف کون سی علامت ہے اسم کے پہچاننے کی؟ لکھی ہوئی ہم نے علامتیں، اسم کی علامتیں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں بتاؤ الف ہے. اسم کو پہچاننے کی کون کون سی علامت ہے؟ کیوں مظہر پکی ہونی چاہیے نا. یہ کون کون سی ہے؟ شروع میں یا الف لام ہوگا، ایک علامت. علامت نمبر 2، آخر میں ڈبل حرکت ہوگی. علامت نمبر 3، گولتا ہوگی. یہ تین تو موٹی علامتیں آپ کو آنی چاہیے، تین موٹی علامتیں. میں نے یہ بھی اسم ہے لیکن ان کے آخر میں تنوین نہیں ڈالی، اس کے آخر میں تنوین ڈال کے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے، علامت بتا دی ہے کہ یہی علامت ہے اسم کی. اوکے جی. تو یہ اسم ہے. اسم زہیب تنوین کے ساتھ آ رہا ہے. تنوین کس کس اسم کے آخر میں آتی ہے جو ہم نے پورا ہاتھ پڑھا ہے؟ اس میں کون کون سا اسم ہے جس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے یا آتی ہے؟ مثنیٰ کے آخر میں تنوین آتی ہے. مثنیٰ کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ آنی. آنی کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. پھر شابش، واحد اور جمع مکسر. ایکسیلنٹ. اور کرو شابش. ایک ہو گیا واحد، ایک جمع مکسر. اور بھی کسی کے آخر میں تنوین آتی ہے؟ جمع سالم مؤنث. تین اس ہاتھ میں سے کیٹیگریز ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اب بتاؤ یہ جمع سالم مؤنث ہے؟ یہ جمع سالم مؤنث ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ جمع سالم مؤنث کون سی جمع سالم مؤنث جس کے آخر میں گولتا آتی ہے؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اسٹوڈنٹ کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹیسٹ لیا کریں. مجھے بڑا کہتے ہیں ٹیسٹ لیا کریں سر، ٹیسٹ لیا کریں. تو ٹیسٹ پھر یہ ٹیسٹ ہی ہے سارا الحمدللہ. اور ماشاءاللہ اچھا، ایسی بات نہیں ہے، جواب آپ دے رہے ہیں صحیح، بس تھوڑی سی کوئی چیزیں بھول گئے ہیں. ہاں جی. جمع سالم مؤنث کیوں نہیں ہے یہ؟ یا ہے؟ پتہ نہیں میں کیا سوال کر رہا تھا. ہاں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ عمر کیوں نہیں ہے؟ ہاں تنوین ہوتی ہے اگر آت پر، آت کی ساؤنڈ پر تنوین ہوتی تو ہم کہتے ہیں جمع سالم مؤنث ہے. تو آت کی ساؤنڈ ہے ہی نہیں تو جمع سالم مؤنث نکل گئی. اب یہ دو رہ گئے.
یا یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے. اوکے جی, یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے. اس میں آپ یہاں تک تو پہنچ گئے نا, آگے آپ کو بتا دیا جائے گا. تو یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی ہے برابر. برابر سمجھتے ہیں نا, ایکول. کلیئر؟ لیں جی, اس ویکیبلری کو سامنے رکھ کر اب ہم حدیث کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ لکھ رہا ہوں, جو جو لفظ لکھتا جا رہا ہوں آپ نے اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کرتے جانا ہے اور بتاتے جانا ہے کہ یہ کیا ہے. فعل ہے, مرکب اضافی ہے, توصیفی ہے, اشاری ہے, جاری ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہیں. اوکے جی, چلیں جی, سب پہچانے سے. لعنہ فعل, فعل. ٹھیک ہے, حسن جب بھی فعل آتا ہے ہم اس کا فاعل ڈھونڈتے ہیں. اس کا فاعل کون ہے؟ اس کے اندر ہے. شاباش, اس کے اندر ہے اس کا فاعل. وہ کون ہے؟ ہوا. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ, اتنا پہچان لیا آپ نے, ویری گڈ. تو یہ فعل اور فاعل ہے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ میں ترجمہ کرتے ہیں ہم, پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں پھر فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ کرو اس کا. فعل ماضی میں ترجمہ کرنا ہے. شاباش. ذہبہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ ذہبہ کا ترجمہ وہ گیا. اچھا, نصرہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ تو لعنہ, ہاں شاباش, اس نے لعنت کی. کوئی بات نہیں, اسی طرح انشاءاللہ تعالی پکا ہوگا. ابھی وہ جو اس ہے وہ اس کے اندر ہے. ہو سکتا ہے اس باہر آ جائے. اگر اس باہر آئے تو مرفوع ہوگا, منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ماشاءاللہ. کون سا مرکب ہے شہباز؟ مرکب اضافی. کیسے پہچانا؟ پہلے پر الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, دوسرا مجرور ہے, پکا مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ اضافی کس اعراب میں ہے؟ مرفوع ہے. اگر یہ مرفوع ہے تو کہ لعنہ کا فاعل بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. اب وہ جو ہوا فاعل تھا وہ فاعل نہیں رہا, بلکہ رسول اللہ لعنہ فعل کا فاعل بن گیا. اب ترجمہ حسن کریں, کیا ہوگا؟ شاباش, اللہ کے رسول نے لعنت کی. اوکے جی, یعنی اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول سب تو رحمت للعالمین ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ اگر لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ماجد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس پر رحمت للعالمین جو ہیں وہ بھی لعنت کرنے پر مجبور ہو گئے. اوکے, پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول بد دعا دے رہے تھے کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر. یہود و نصارہ کی بات ہوئی تھی اور وجہ بیان کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کیا یہود و نصارہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, چیک کرنا ہے ہم نے, تو پھر ہماری بچت ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز چیک کرنی ہے کہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول جو ہے بد دعا دینے پر مجبور ہے. تو لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آکل ربا. آصف, کون سا مرکب ہے؟ ترجمے سے پتہ چلا ہے, ترجمے سے پتہ چلا ہے. ہاں مجھے لفظوں سے بتاؤ نا کہ کیسے پتہ چلا مرکب اضافی ہے. شاباش, پہلے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو مضاف بن رہا ہے. اوکے, کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہو. اگلا مجرور آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو الف پہ ختم ہوتا ہے وہ مرفوع منصوب مجرور
ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو گویا یہ مرکب اضافی ہی بنا. اب آصف اگلا سوال, یہ مرکب اضافی جو ہے کس اعراب کے ساتھ آیا ہے؟ منصوب آیا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے, کیونکہ مضاف سے ہم نے اعراب پہچاننا ہوتا ہے. منصوب آیا. جملہ فعلیہ میں منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. اوکے, مفعول ہوتا ہے منصوب. تو گویا جملہ فعلیہ میں فاعل مرکب اضافی, جملہ فعلیہ میں مفعول مرکب اضافی. حسن ترجمہ کر دو اب. فعل فاعل مفعول, پہلے فاعل کا, پھر مفعول کا, پھر فعل کا. ٹھیک ہے, اس طرح کرتے ہیں نا ترجمہ ہم. شاباش. اللہ کے رسول نے سود کھانے والوں پر لعنت کی. سود کے کھانے والے پر لعنت کی. لفظی ترجمہ کریں, بعد میں پھر اپنا با محاورہ ترجمہ کر لیں. اوکے, لفظی ترجمہ دیکھیں وہ کاکے کی کے ساتھ بن رہا ہے. اللہ کا رسول سود کا کھانے والا. اللہ کے رسول نے فاعل کا ترجمہ ہو گیا. سود کے کھانے والے پر, آپ اردو میں پر لگاتے ہیں جس پر لعنت ہوتی ہے, اور لعنت کی. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی. شہباز, الربا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. شاباش. مؤنث کی پکچر میں فٹ نہیں بیٹھتا, اس لیے مذکر ہے. اوکے جی. اس مذکر کے لیے اگر میں ایک پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو کون سا پروناؤن استعمال کروں گا؟ ہوا مرفوع, ہوا مرفوع استعمال کروں گا. اور اگر منصوب یا مجرور پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو وہ کون سی ہوگی؟ ہو. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. تو شہباز بھائی آپ سے اب مزید سوال. وَمُوْقِلَهُ, موقلہ کون سا مرکب ہے؟ کیسے پہچانا؟ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے یہ والی پکا 100% مرکب اضافی ہوتا ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اور یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ربا کی طرف. ٹھیک ہے, الربا کی طرف جا رہی ہے. ترجمہ کریں موقلہ کا. کھانے والا تو آ گیا نا. ہاں, اس کا کھلانے والا, اس کا کھلانے والا یعنی سود کا کھلانے والا. اور موقلہ مرفوع ہے منصوب ہے مجزوم ہے کہ مجرور ہے؟ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ منصوب ہے. تو گویا یہ بھی مفعول ہے. ٹھیک ہے نا, واو کے ساتھ ایک اور ایڈ ہو رہا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حسن ترجمہ کر دو ذرا, ترجمہ پوری حدیث کا آپ نے کرنا ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے. شاباش. ہاں جی. فاعل کا پہلے ہوتا ہے, پھر مفعول کا ہوتا ہے, پھر فعل کا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے, 100% رول ہے. شاباش. اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے پر اور اس کے کھلانے والے پر لعنت کی. شاباش, ٹھیک ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور اس کے کھلانے والے پر لعنت کی. جی معاویہ. وَقَاتِبَهُ کون سا مرکب ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے اٹیچ, پکا مرکب اضافی. یہ بار بار 10 دفعہ بولیں گے آپ کو رٹ جائے گا. اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر پکا مرکب اضافی, اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر پکا مرکب اضافی. اوکے جی. مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے, تو گویا واو کے ساتھ اسے بھی جوڑا جا رہا ہے. ترجمہ کرتے ہیں کاتبہ کا, اس کا لکھنے والا. حسن اب اس کو ملا کے ترجمہ کرو. اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے پر ایڈ پہ لگائیں گے نا, ایک دفعہ پر لگائیں گے, بار بار پر لگائیں گے اڑ جائیں گے پھر ہم. سود کے کھانے والے, ہاں, اور اس کے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے پر لعنت. ہاں دیکھا نا, اب ایک دفعہ پر لگ گیا, بس بار بار لگائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. کون ہمت کرے گا؟ شہروز نہیں, شہروز سے کرواتے ہیں بعد میں انشاءاللہ تعالی.
مزہ آیا کیا؟ فروخ جی فروخ. شاہد کے معنی کیا ہے؟ گواہ. ٹھیک ہے. کتنے ہیں شاہد؟ ایک ہے دو ہے؟ ایک ہی ہے نا. اگر شاہد کا میں مثنیٰ استعمال کرنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ شاہدانی. ایکسیلنٹ. شاہدانی کو میں اگر مضاف بنا کے لاؤں تو کیا کروں گا؟ شاہدانی کو اگر میں مضاف بنا کے لاؤں، شاہدانی کیا ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ مثنیٰ. مثنیٰ جب مضاف بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مضاف کے لیے جو شرائط ہیں، کتنی شرطیں ہیں؟ 50. مضاف کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ صرف 3. 2 بار بار آ رہی ہیں، الف لام کا نہ ہونا، تنوین کا نہ ہونا. الف لام کا نہ ہونا، تنوین کا نہ ہونا. ایک شرط یہ ہے کہ مثنیٰ یا جمع سالم مذکر آئے تو نون ہٹا دیا جاتا ہے. اوکے جی. شاہدانی کو اگر میں مضاف بناؤں تو یہ نون ہٹ جائے گا. اچھا، شاہدانی مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب ہے. شاہدانی کے مرفوع ہے. مرفوع ہے. شاباش. شاہدانی کے منصوب کیا ہوگی؟ شاہدینی. تو ہم تو مفعول کے طور پہ لا رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب شاہدانی نہیں استعمال ہوگا، شاہدینی استعمال ہوگا. اوکے جی. اب شاہدینی کو میں مضاف بناؤں گا تو اس کا بھی نون نکلے گا نا؟ اوکے شاباش. نون نکال دیا میں نے اس کا، اور سود کے لیے ضمیر لگا دی پھر ہو. اب اس ہو پہ کون سی حرکت ڈالوں؟ الٹی پیش کہ کھڑی زیر؟ کھڑی زیر. پکی بات؟ سیدھی زیر. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. شاہدیہی مرکب اضافی، اسم کے ساتھ پھر وہی فارمولا، اسم کے ساتھ وہی فارمولا، پکا مرکب اضافی، اسم پلس ضمیر پکا مرکب اضافی. اور شاہداہو ہوتا تو مرفوع تھا، شاہدیہی ہے تو منصوب یا مجرور ہے. ٹھیک ہے. شاہدیہی یہاں منصوب استعمال ہوا ہے. ترجمہ کیا ہوگا فاروق اس کا؟ شاہدی شاباش. اس کے دونوں گواہ، اس کے دو گواہ، اس طرح نہیں کہیں گے نا اس کے گواہی دینے والے دو، اس کے دو گواہ. ٹھیک ہے. حسن تمہارے لیے میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں ترجمے کے لیے. جی اسماعیل. اچھا شاباش. ہاں پہ زیر لگائیں جی. شاہدی. ایکسیلنٹ جی. اب اس کے دونوں گواہ بھی آ گئے. اب اس کو بھی ہم نے اسی لعنت میں شامل کرنا ہے. شاباش. اللہ کے رسول سود کے کھانے والے اور اس کے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. آگے نا سمجھ؟ کلیئر ہو گیا؟ زہیب کیا ترجمہ ہوگا پورے جملے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھانے والے اور اس کے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے دو گواہوں پر لعنت کی. اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی. کتنے بندے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. گنتی آپ کی میری جیسی ہے ویسے نا. ایک ہے کھانے والا، ایک ہے کھلانے والا، ایک ہے لکھنے والا، اور 2 گواہ ہیں. 5 بندے. تو گویا 5 بندوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں ان 5 کو. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیں گے تو آپ کی بد دعا پوری نہیں ہوگی؟ ہوگی. آگے کوئی یہود و نصارہ کا ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے اوپن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے اوپن ہے. اور جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس عمر کون کون سے ہوتے ہیں؟ عمر کہہ رہا ہوں عبداللہ. میں جب عمر کہا نا تو عبداللہ کے چہرہ بالکل شانت ہو گیا.
یعنی اسے کہا کہ میں ہوں ہی نہیں. جی عبداللہ, جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں بیٹا؟ 2. شاباش. کون کون سے؟ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, فعل اور مضاف الیہ. کوئی نئی چیز لاؤ نا مارکیٹ میں. عبد الرحمان زندہ باد, ہیلپ کرے گا عبد الرحمان. شاباش. جملہ اسمیہ سنا ہوا لفظ ہے؟ کہیں سنایا ہے لفظ جملہ اسمیہ؟ سنا ہے نا. اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں بیٹا؟ 5 یا 4؟ شاباش. چلے حامد صاحب سے مدد لیتے ہیں. حامد صاحب, جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2. ایکسیلنٹ 2. ٹھیک ہے. عمیر, 2 کون کون سے ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. شاباش. مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے خرم؟ فروخ, مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ 100% رول. مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور خبر جو ہے وہ اعراب پوچھ رہا ہوں میں. شاباش. مبتدا کا آدھا جواب ٹھیک ہو گیا. مبتدا مرفوع ہوگا, خبر کیا ہوگی؟ شاباش 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 شاباش. خبر ہوگی نا؟ ویسے ہوگی. کیا ہوگی؟ جی عمر, خبر ہی مرفوع ہوگی. دونوں ہی مرفوع ہیں یار, 100% رول ہے, دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اوکے جی. عمر, مبتدا کی جگہ پر معرفہ میں سے کون کون سی ٹائپ ہم نے استعمال کی ہے مبتدا کی جگہ پہ؟ علم. شاباش. ضمیر, اشارہ, الف لام والا اسم. ٹھیک ہے. 4 استعمال کیے نا ہم نے, 4 ہی استعمال کیے ہم نے اس وقت کیے تھے. شہباز میں میرا آپ سے سوال یہ ہے, بڑا اچھا سوال آیا تھا ذہن میں نا, وہ ایک کھڑے ہوئے اور میرا سوال نکل گیا. کوئی بات نہیں, آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آگے آپ, یہ 5 بندے ہیں, ان کے لیے میں ضمیر کو ایز اے مبتدا لانا چاہتا ہوں. تو 5 بندوں کے لیے میں کون سی ضمیر لاؤں گا؟ ہوا لاؤں گا یا ہما لاؤں گا؟ 5 بندوں کے لیے, 5 بندوں کے لیے ضمیر کون سی لاؤں گا؟ ہوا کی ضمیر لاؤں گا یا ہما کی ضمیر لاؤں گا؟ شاباش. سب اپنا اپنا جواب پاس رکھیں. 5 بندے ہیں, 5 بندوں کے لیے میں پروناؤن لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا اسماعیل؟ ہوم یار ہے. میں تو ابھی لگا, میں تو پوچھ رہا ہوں, میں نے ابھی لانی ہے, ابھی تو میں لایا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں 5 بندوں کے لیے میں پروناؤن لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے جملہ اسمیہ کی. جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پہ ضمیر لانے کی. تو میں کون سی ضمیر لاؤں گا؟ ہم. جملہ اسمیہ چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا جملہ اسمیہ. تو ہم مبتدا بن جائے گا. اوکے صحیح ہے. معرفہ مرفوع. اب آگے میں نے لانی ہے خبر. خبر کے لفظ میں نے لانا ہے سوا. سوا کے بارے میں نے ایک پوائنٹ بتایا آپ کو, واحد جمع ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو میں سوا کو خبر کی جگہ پہ رکھ دوں. تو جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک. اور ایک چیز آپ کے لیے گفٹ, وَقَالَ, قالا آپ نے سنا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ہم سواء. کیا ترجمہ حسن؟ ہم سواء. ہم سواء. جملہ اسمیہ میں پہلے
کس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ مبتدا کو، پھر خبر کو، پھر ہے یا ہیں لگاتے ہیں. شاباش، ترجمہ کرو اب. ہم، وہ سب، ٹھیک ہے، وہ سب برابر. ماشاء اللہ. اب پوری حدیث کا ترجمہ کر دو. شاباش، سنیں جی سب غور سے. شاباش جی. ہے؟ ہاں ہاں پوچھیں. نہیں، وہ یہ الگ سے حصہ ہے. جملہ فعلیہ یہاں تک ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک جملہ اسمی آ رہا ہے. اس جملے کو الگ ٹرانسلیٹ کریں گے، اس جملے کو الگ ٹرانسلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ بیچ میں پھر ایک جملہ فعلیہ ہے کالا. ٹھیک، شاباش. اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے اور اس کے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور کہا وہ سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، پوری حدیث گرامیٹیکلی ہوگی. تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ آپ نے سارے آج گرامیٹیکلی انالائز کر لیے. یہ ماجد معمولی بات ہے. الفاظ اگرچہ خطرناک ہیں لیکن بات معمولی نہیں ہے. ایسے ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی، اور آپ نے فرمایا ہم سواء، وہ برابر ہیں. اس لعنت میں برابر ہے، ٹھیک ہے، یا اس کام میں برابر ہے. سمپل سی حدیث ہے، سیلف ایکسپلینیٹری، کوئی لمبی چوڑی اس میں بات نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ سود کسے کہتے ہیں تو سود کا کھانے والا کون ہوگا؟ مثلا جی، سود کا کھانے والا کسے کہیں گے آپ؟ جو سود پہ اماؤنٹ دے رہا ہے کہ لے رہا ہے؟ ہاں، یعنی اماؤنٹ دینے والا. ٹھیک ہے، اور کھلانے والا کون ہے؟ ہاں ٹھیک. اب کچھ لوگوں نے کھلانے والا جو ہے نا وہ الگ ہی کیٹیگری بنا دی. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بیچارہ مجبور ہے نا میں صاحب. انہوں نے کہا تو مجبور ہے، مجبور کو معاف ہوتا ہے سب کچھ. مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، مجھے مجبوری ہے، تو میں نے سود پہ پیسے لے لیے. ٹھیک ہے، میں نے جب سود پہ پیسے لیے نا تو اس دینے والے نے کیا کیا؟ اس نے اس کو ان رائٹنگ کروایا، 2 گواہوں کے دستخط لیے اور ڈیل ہو گئی. اچھا، اب وہ جس نے پیسے دیے، لکھنے والا اور 2 گواہ، وہ لانتی ہیں اور میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، مجھے بچا دیا، مجھے بچا دیا. یہ رائے پائی جاتی ہے، یہ رائے پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کامن سینس ہے جی. یعنی جو جڑ بن رہا ہے، جو ہیلپ کر رہا ہے وہ اس کی معافی ہے. ٹھیک ہے، جو لے رہا ہے اسے کیوں دی تو مجبوری ہے، چھڈو چلو یار. اور باقی ہاں کے پھنسا دیے بیچارے. یہ اپنی اپنی، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرنے پر مجبور ہو گئے. نبی کے وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ سنا کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 حوباً، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 لیولز ہیں. ٹھیک ہے، 70 درجے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹاپ کا لیول، ایک ہوتا ہے لوئسٹ لیول. آپ نے فرمایا ایسرھا، اس کا لوئسٹ لیول یہ ہے این ینکح الرجل امہ،
کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ اس کا لوئسٹ لیول ہے. یعنی اتنا سخت. اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر نہیں چھوڑتے تو آؤ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی اور گناہ لے لے اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا نہیں بھڑکتا جتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بھڑکتا ہے. اور جو رحمت للعالمین ہے ان کا فرمان تو آپ نے سن ہی لیا کہ آپ نے اسے جو ہے اس کے لوئسٹ لیول کو ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر قرار دیا اور اس حدیث میں لعنت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی اور ان بڑی بڑی برائیوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ التین والتین والزیتون وطور السینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک اور مختصر سورۃ التین سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو آج آپ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے. ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ جملہ فعلیہ ہمارا چل رہا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل ماضی ہم استعمال کر کے مختلف جملے بنا رہے ہیں. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا وہ پروناؤن ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے. اگر پروناؤن ہوتا ہے تو گردان پوری آپ استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو فاعل، اور اگر ناؤن ہوتا ہے تو گردان سے صرف ایک اور چار لفظ استعمال کر سکتے ہیں. جملہ فعلیہ میں نیکسٹ پارٹ مفعول ہوتا ہے. یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے. یہ منصوب ہوتا ہے اور یہ بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ناؤن اور پروناؤن. اگر پروناؤن ہوتا ہے تو اٹیچ ضمائر جو ہیں ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ والے استعمال ہوتے ہیں. مرکبات ناقصہ میں سے مرکب جاری متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں، جبکہ باقی تینوں مرکبات مرکب اشاری، توصیفی اور اضافی فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا اور تمام چیزیں ہماری کور ہو گئی ہیں. آج ہم فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا ٹاپک ہے جی فعل ماضی میں زور پیدا کرنا. نوٹ کیجئے گا، میں نے ہیڈنگ دی ہے فعل ماضی میں زور پیدا کرنا. میں نے یہ نہیں لکھا کہ جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنا. اوکے، اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے مظہر؟ میں نے کہا ہے فعل ماضی میں زور پیدا کرنا، میں نے یہ نہیں کہا جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنا. جملہ فعلیہ میں تو فاعل بھی ہے، فعل اور فاعل. آصف سر فعل میں تو مضارع بھی ہے اور شاباش. جملہ فعلیہ کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو ہم فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کا طریقہ اس کا مطلب ہے ڈیفرنٹ ہوگا. اگر دونوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا تو میں کہتا جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ. اوکے نا؟ یہ چیزیں تھوڑی سی آپ خود نکالا کریں ان چیزوں سے نا. تو فعل ماضی میں زور پیدا کرنا، جی ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا. جملہ اسمیہ کا زور الگ تھا، وہ ضرورت ہی نہیں ہمیں.
چلے کنپیریزن کے لیے میں ریوائز کرتا ہوں. جملہ اسمیہ میں جب ہم نے زور پیدا کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ انا استعمال کر سکتے ہیں, لام استعمال کر سکتے ہیں, ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. انا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, انا اعراب بھی بدل دیتا ہے اور اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. ڈبل زور کے لیے انا اور لام دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے, مزید زور کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. جملہ اسمیہ کا زور ریوائز ہو گیا. اب جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ میں فعل ماضی. اب فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کا ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں. میرا سوال حسن آپ سے ہے, آپ مجھے بتائیے ذہب الی المسجد, ٹھیک ہے, یہ جملہ فعلیہ کیسے پتہ چلا جملہ فعلیہ؟ اس میں فعل بھی ہے, فاعل اسی کے اندر ہے, ٹھیک ہے. جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ جملہ فعلیہ کیسے پتہ چلا کہ ہے؟ زہیب یہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اوکے. اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا, اس کے اندر ہے. اوکے, فعل فاعل ہو گئے. الی المسجد کیا ہے؟ متعلق, مرکب جاری اور متعلق بنتا ہے. وہی جو میں نے ریویژن کیا وہ ساری اس کی اپلیکیشن آپ نے دیکھ لی. ترجمہ کر دیں. وہ مسجد کی طرف گیا. اس جملہ فعلیہ یعنی فعل ماضی میں کوئی زور ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں کہا جی آپ کا زور ہی ہے بس, باقی کوئی زور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں زور لانا چاہتا ہوں. تو فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے نوٹ کر لیں, آپ فعل ماضی سے پہلے قد لگا دیں گے. فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل ماضی سے پہلے آپ کیا لگا دیں گے؟ قد. اوکے. اب قد کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اگر آپ تراجم دیکھیں تو قد کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا تحقیق. تحقیق. اب وہ تحقیق جب ہم یہاں پر استعمال کریں, تحقیق وہ مسجد کی طرف گیا, تو جو زور ہوتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہو جاتا ہے میرے خیال میں, کیونکہ ہمیں تحقیق کا پتہ ہی نہیں ہے. اوکے. تو کوشش کریں اپنے جانے پہچانے محاورے میں ٹرانسلیشن لانے کی. نہ کریں ٹرانسلیشن, بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اب زور ہے. ٹھیک ہے. اگر کرنا ہی چاہتے ہیں ترجمہ تو کر لیں واقعی وہ مسجد کی طرف گیا, یقیناً وہ مسجد کی طرف گیا, بلا شبہ یا بے شک وہ مسجد کی طرف گیا. تو وہی جو آپ نے انا کے ساتھ زور والے لفظ استعمال کیے تھے نا, وہ سارے یہاں لگا دیں, بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ تحقیق لگائیں گے نا تو اچھا بلا زور جو ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو قد ذهب الی المسجد, زور پیدا ہو گیا. اور اس کا ترجمہ آپ ایک اور انداز میں کر سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو زور ملے گا. سنیے گا, میں نے ایک ترجمہ کیا واقعی وہ مسجد کی طرف گیا. ایک ترجمہ میں کہہ رہا ہوں وہ مسجد کی طرف جا چکا ہے, وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے. تو زور پیدا ہو گیا, چلا گیا ہے, زور ہی نہیں ہے. تو گویا آپ قد کا ترجمہ جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں. اوکے. پھر آپ کانٹیکسٹ کے حساب سے جو بہترین ترجمہ آپ کو ملے گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال اس لمبی چوڑی بحث سے بچنے کے لیے آسان بات یہ ہے کہ ماضی سے پہلے قد نظر آ جائے نا تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر زور ہے. اوکے جی. اوکے. قد ذهب الی المسجد, وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے یا واقعی وہ مسجد کی طرف گیا. مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں میں. ٹھیک ہے, مزید زور. تو میرے پاس لام ہے جو ہمیشہ مزید زور کے لیے آتا ہے, وہی لام تاکید. اب اس کو میں قد کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ انا کا مسئلہ تھا لام کے ساتھ, لیکن قد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لام کے ساتھ.
ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تو کیا بن گیا؟ لقد. لقد. اب لقد کا ترجمہ آپ کو ملے گا البتہ تحقیق. البتہ تحقیق. اور اتنا زیادہ زور تھا وہ البتہ تحقیق میں گم ہو گیا. آپ کو بس اتنا پتا چاہیے کہ اس میں ڈبل زور ہے. مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، قسم کھا لیں. واللہ، اللہ کی قسم، لقد ذهب الى المسجد. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کو یہ تین چیزیں نظر آئیں، قسم، لام اور قد، تو اندازہ کر لیں کہ بات کس قدر زوردار انداز میں کی جا رہی ہے. اور چار زور آپ کو مل رہے ہیں. کون کون سے چار؟ ایک قسم، ایک لام، ایک قد اور ایک کہنے والے کا. اوکے، اب یہی چار زور میں آپ کو دکھاتا ہوں سورۃ 3 میں. سورۃ 3 میں یہی چار زور دکھاتا ہوں. نمبر 1 کلام اللہ. نمبر 1 کلام اللہ. دوسرا زور والتینی. قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. کس کی؟ انجیر کی. ٹھیک ہے، انجیر کی قسم کھائی. اور پھر غور و فکر کرنے والوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ یہاں پر انجیر پھل مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مقام مراد ہے جہاں پر انجیر بکثرت پائی جاتی ہے. اور پھر وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام انہوں نے دیکھا کہ یہ انبیاء جہاں پر شام فلسطین کا ایریا، ان کا مسکن وہاں پہ بکثرت پائی جاتی ہے. تو گویا مقام ذکر کیے گئے اور مقام سے مراد پرسنالٹیز پھر لی گئی. کیونکہ آگے دیکھیں آپ کو اسی طرح ملے گا والزیتونی. دوسری قسم آ گئی زیتون کی. یہ بھی علاقہ، اور یہ دونوں علاقے وہی ہے جہاں پہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگیاں گزاری. تیسری قسم کھائی وہذا البلد الامین. نہیں، دوبارہ آتے ہیں. پورا لکھ لیا میں نے، پھر بتا رہے ہیں. تیسری قسم کھائی وَطُورِ سینین. سینین. توری. تور کہتے ہیں پہاڑ کو. تور الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف. آگے اینا کی آواز آ رہی ہے نا؟ اینا کی آواز آ رہی ہے نا؟ تو گویا ایک رائے یہ ہے کہ جمع سالم لفظ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ سینین جو ہے غیر مصرف اسم ہے. غیر مصرف اسم جب مجرور ہوتا ہے تو زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ لفظ کی ڈیٹیل ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمپل طور سینین، طور سینا یا طور سینا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو پہاڑ کی قسم کھائی. جگہیں آ گئی نا، اور جگہوں سے مراد پرسنالٹیز. وہاں انبیاء علیہ السلام، یہاں پر حضرت موسیٰ کو الگ سے ذکر کیا گیا. اور پھر چوتھی قسم وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ہاں جی، حاضل البلد الامینی کون سا مرکب ناقص ہے؟ شاباش، جو پہچان لے گا اسے میری طرف سے شاباش ملے گی. مرکب اشاری، ایکسیلنٹ. مرکب اشاری کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے، اشارہ اور مشار الیہ. تو حاضہ اشارہ، البلدی مشار الیہ ہو گیا.
یہ آگے الامین کیا ہے؟ صفت. ایکسیلنٹ. تو گویا جو مرکب جو مشار الیہ ہے وہ مرکب توصیفی ہے، یعنی البلد موصوف بھی ہے ساتھ اور الامین اس کی صفت ہے. ٹوٹل مرکب اشاری ہے. اور مجھے بتائیے مرکب اشاری کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور. مجرور ہے کس وجہ سے؟ واو قسمیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، واو قسمیہ ہی ہو گیا نا، قسم 4 چیزوں قسم کر لینا. ٹھیک ہے، تو گویا یہ جار اور یہ مجرور، جار مجرور مرکب جاری. اینڈ رزلٹ دیکھ لیں آپ کو. بس یہ پریکٹس جو ہے نا آپ نے یہ پریکٹس جو ہے نا اچھی طرح کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے. یعنی وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم. اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلا والا واو قسم کے لیے لے لیں، اور واو کے بعد آپ کو پتا ہے زیدن کے بعد حامدن بھی جو ہے وہ زیدن کے بعد حامدن ہی ہوتا ہے نا. زید کے بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ زیدن و حامدن. اگر زیدن ہو تو آگے حامدن ہی ہوگا. تو اس طرح کر لیں، یعنی واو کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو واو سے پہلے والے کا ہوتا ہے. تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ انجیر اور زیتون اور طور سینا اور اس امن والے شہر کی قسم، ایسا کر لیں. یا چاروں کو الگ کر لیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم. اوکے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح بھی میں نے کہا ایک دفعہ قسم شروع میں کر کے باقی واو کے ساتھ جوڑ دیں. باہر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں 4 چیزوں کی. یہاں پر 2 پھل، 2 مقامات. اور جب غور و فکر کرنے والوں نے غور و فکر کیا تو رزلٹ یہ نکلا کہ ایکچولی یہ پھل، کیونکہ کوئی نہ کوئی مطابقت تو ہونی چاہیے نا. 2 پھلوں کی قسم ہو رہی ہے، آگے 2 مقامات کی قسم ہو رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات. تو غور و فکر، قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ ایکچولی التینی والزیتونی یہ بھی جگہیں مراد ہیں، کیونکہ آگے 2 جگہیں ہیں. تو گویا 4 جگہیں ہوگی. اگر 4 جگہیں ہوگی تو جگہیں مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے جس چیز سے قسم کھائی جا رہی ہے نا وہ انسان کے بہترین ساخت پر ہونے پر قسم کھائی جا رہی ہے. تو گویا یہاں مراد وہ پرسنالٹیز ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، ان کو گواہ بنایا گیا. خاص طور پہ 2 کو ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قسم کس بات پہ کھائی گئی؟ لقد. آ گیا نا لقد خلقنا، ٹھیک ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم، ٹھیک ہے، احسن تقویم میں. اس کو ابھی اسی طرح رہنے دیں، اس پہ تفصیل سے بعد میں کریں گے. تو دیکھیں 4 زور مل گئے زویب. نمبر 1 قسم، پہلا تو کلام اللہ. نمبر 2 قسم. نمبر 3 لام. نمبر 4 قد. وہی جو میں نے کہا تھا واللہ لقد ذهب الى المسجد. ٹھیک ہے نا، کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھیں خلقنا فعل ماضی، فعل بفاعل، الانسان مفعول منصوب، فی احسن تقویم مرکب جاری متعلق. وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی تقویم کے معنی یہاں پر ساخت کے کیے گئے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال گرامر سمجھ آ گئی آپ کو اس کی، ٹھیک ہے نا. انسان بعض اوقات جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں، آپ کو روز ہی کسی نہ کسی انسان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ درپیش ہوتا ہے. بجلی خراب ہو گئی،
تو الیکٹریشین کو بلانا ہے آپ نے. پمپ خراب ہو گیا, آپ نے پلمبر کو بلانا ہے. اب مجھے بتائیے آپ کا ایکسپیرینس الیکٹریشین کے ساتھ, پلمبر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ پتا ہے نا سب کو. گھر میں ایمرجنسی ہو اور آپ اسے فون پہ فون کیے جا رہے ہو, وہ کہتا ہے جی میں ابھی آیا. ایسے ہے نا, ابھی آیا جی, آیا جی, بس آگے رستے جہاں جی پہنچ رہے ہیں جی. وہ اس کا رستہ ہی نہیں ختم ہوتا, ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں, رستہ ہی نہیں ختم ہوتا. ایسے. اور پھر دوسرے معاملات آپ دیکھیں, آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے دھوکے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں یار میں یہاں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. اور سینسٹیو انسان جو ہے نا, وہ انسان سے ہی اتنا بدظن ہو جاتا ہے بعض اوقات, وہ کہتا ہے یار یہ انسان میں نا خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے, انسان میں خیر ہے ہی نہیں. کیونکہ اس کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے نا. جب یہ کیفیت ہو نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کون تھے؟ یہ بھی انسان تھے, انسان ہی تھے نا. ان کو گواہی کے طور پہ پیش کیا اور بتایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. انسان کی بہترین ساخت سے مراد انسان کا وہ روحانی وجود ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اس روحانی وجود کو نچلوں سے نچلے میں یعنی اس حیوانی وجود میں ڈال دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یعنی انہوں نے محنت کی, فلہم اجر غیر ممنون, پھر ان کے لیے اینڈ لیس اجر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. یعنی آپ اگر مجھے دیکھیں تو میں آپ کو بظاہر جو نظر آ رہا ہوں, یہ میرا آپ کو ایک حیوانی وجود نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. 5 فٹ 10 انچ کا ایک انسان کھڑا ہے آپ کے سامنے, جس کی 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں, 1 ناک ہے, 1 زبان ہے. ایک وجود اس کے اندر ہے جو روح ہے, ٹھیک. یہ جو حیوانی وجود ہے اور وہ جو روحانی وجود ہے, ان دونوں وجودوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حیوانی وجود کو اللہ نے کس سے تخلیق کیا؟ مٹی سے, مٹی سے تخلیق کیا. لہٰذا اس حیوانی وجود کی ساری خوراک مٹی میں رکھ دی. مٹی میں نا خوراک اس کی. بچہ شروع میں کیا کھاتا ہے؟ مٹی کھاتا ہے نا. بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ مٹی میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں, مثلا پھل, گندم, ٹھیک ہے, انڈے. آپ کہیں گے انڈے کہاں مٹی سے نکلتے ہیں؟ انڈے تو مرغی سے نکلتے ہیں. تو مرغی کہاں چگتی ہے؟ مٹی میں. بکری, گائے, گوشت کہاں؟ مٹی میں. جانور مٹی میں چرتے ہیں. تو اس کی ساری خوراک اللہ نے مٹی میں رکھ دی. مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں اس کی خوراک رکھ دی, اور جب یہ مرے گا تو یہ وجود کہاں جائے گا؟ مٹی میں. مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں اس کا کھانا پینا رکھ دیا, اور جب یہ ختم ہوا تو مٹی میں واپس بھیج دیا. لیکن وہ جو روحانی وجود ہے اس کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے, اس کی نور سے ہوئی ہے. لہذا اس کی خوراک بھی نورانی ہونی چاہیے, اور نورانی خوراک اوپر سے آئے گی. اور جب دونوں وجود کٹتے ہیں تو یہ کہاں جاتا ہے؟ واپس چلا جاتا ہے نا ادھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں وجودوں کو ایسے جوڑا ہوا ہے کہ آج تک ڈاکٹرز, بڑی سے بڑی سائنس جو ہے وہ اس بات کو ابھی تک حل نہیں کر سکی کہ کیسے جڑے ہوئے آپس میں. اللہ نے کنیکٹ کر دیا دونوں وجودوں کو, ایسے ہی نا. اب یہ جو حیوانی وجود ہے نا جو مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے دن رات اسی وجود کی فکر لگی رہتی ہے. مجھے اسی کی خوراک کی, اسی کی نشو و نما کی, ٹھیک ہے نا. وہ جو روحانی وجود ہے وہ بیچارہ اندر پڑا ہے, اس کی فکر ہے ہمیں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روحانی وجود کو پالش کرنے کے لیے 1 ماہ کا پروگرام دیا, ٹھیک ہے نا. کس ماہ کا؟ رمضان کا. کہ اس 1 ماہ تم ایک ایکسرسائز کرو
کیا ایکسرسائز ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک خاص وقت تک اس حیوانی وجود کو کچھ نہ کھانے کو دو، نہ پینے کو دو، نہ اس کی بات مانو. اوکے؟ جب شام کو یہ مرنے والا ہو نا تو پھر اسے تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، کوئی آنکھیں کھولے گے. اب یہ بیچارہ کمزور ہوگا اور وہ جو اندر وجود ہمارا دفن ہوا ہے وہ کوئی آنکھیں کھولے گا. اب وہ آنکھیں کھولے گا تو اب اسے خوراک دو. اس کی خوراک کیا ہے؟ قرآن. یعنی تراویح کے لیے جاؤ، ٹھیک ہے، قرآن سنو، اس کی خوراک اسے پہنچاؤ. اب یہ 29 یا 30 دن اگر یہ تم کام کر لو گے تو رزلٹ کیا نکلے گا ماجد صاحب؟ یہ کمزور ہوگا، وہ نشو نما پائے گا، اور پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد کہ 11 مہینے سکون سے گزر جائیں گے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام شاید پسند نہیں آیا. ہم نے رمضان میں بھی اسی وجود کی فکر کی، روزہ رکھا، لیکن جب افطاری کا وقت آیا تو ایسا کھایا، ٹھیک ہے، ایسا کھایا کہ تراویح پڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی. ایسے ہی نا؟ یعنی سمپل سی بات ہے. دیکھیں جو بھی گھر ہو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس گھر میں آپ کو دودھ اور فروٹ رمضان میں لازمی ملے گا، عام روٹین میں چاہے نہ ہو. ایسے ہے نا؟ خاص خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے رمضان میں. تو ہم نے اس مہینے کا بھی استعمال نہیں کیا، لہٰذا رزلٹ کیا نکلا؟ جب رمضان ختم ہوا تو کوئی چینج آئی؟ کوئی چینج آئی؟ کوئی نہیں آئی، ویسے کے ویسے رہے. حالانکہ کتنا زبردست پروگرام تھا کہ اس حیوانی وجود کو کرو کمزور، اس روحانی وجود کو کرو پالش. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اسی روحانی وجود کی بات کی ہے کہ لقد خلقنا الانسان، انسان ہی ہے نا یہ دونوں وجود کا مرکب. ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، یہ اس کی بہترین ساخت ہے روحانی وجود. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو نچلوں سے نچلے یعنی حیوانی وجود میں ڈال. ہو رہا ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں جی، سمجھ آ گیا؟ اسی طرح دیکھیں آپ کو یہی اسلوب ملے گا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد میں، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں رہتے ہیں یا آپ اس شہر میں حلال کر دیے گئے ہیں. لقد خلقنا ووالد وما ولد، والد کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی
اور کس بات پہ قسم کھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد کو نکرہ لا کر بتایا گیا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. کبد کہتے ہیں مشقت کو، اور نکرہ لا کر انتہا درجے کی مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا. اور قسمیں کن کی کھائیں؟ لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، مشقت تھی کہ نہیں تھی؟ جس کو پروف کیا وانت حل بہذا البلد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں. یا آپ نے دین کے لیے جو مشقت اٹھائی اس میں آپ گویا حلال کر دیے گئے ان کے لیے. وہ وہاں پر مکھی مارنے پر تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اذیت دینے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. ووالد وما ولد، اور یہاں پر مراد مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قسم بھی کھائی گئی. ان کی زندگی بھی دیکھ لیں آپ. مکہ میں جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے ہیں انہیں، تو اس کے بعد مشقت ہی مشقت ہے. اور یہ بات پروو کر رہی ہے کہ ہم نے تو انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. اپنی زندگی پہ غور کریں، نظر دوڑائیں، بچپن سے مشقت ہی نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ایک چند وہ سال تھے نا جس میں بس کھیل کود میں گزر گیا. اس کے بعد جیسے ہی اسکول قدم رکھا آپ نے، مشقت شروع. اتنا بھاری بیگ، کتابوں کی مشقت، ٹیوشن کی مشقت، ٹھیک ہے، پھر سپارے کی مشقت. جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو بڑا بھائی یا والد نظر آتے تھے بڑے، ہم صبح اسکول چلے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ابھی تک سوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے چھٹی کی تو آپ کو نظر آیا کہ یہ بڑے بعد میں بڑے آرام سے اٹھتے ہیں، تیار چار ہوتے ہیں، کوٹ شوٹ پہنتے ہیں، ٹائی شائی لگاتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں. کیا لائف ہے ان کی. پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے، جب آپ نے پینٹ اور ٹائی لگائی، تو آپ نے کہا کہ نہیں وہی اچھا تھا. تو ایسے ہی نا، مشقت بڑھ گئی. پھر آپ نے سوچا کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شادی ہو جائے گی، گھر بار ہو جائے گا تو کچھ سکون ہوگا. دیکھیں کیسا سکون ہوا پھر. ٹھیک ہے نا، مشقت اور بڑھ گئی. بچوں کی مشقت. پھر آپ نے کہا بچے بڑے ہو جائیں گے، کچھ سکون ہوگا. جب بڑے ہوئے تو اور طرح کی ٹینشن، ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کی فکر. ساری زندگی انسان کی اسی میں گزر گئی. ایسے ہی ہے نا. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں جھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف. فملاقیہ، اور پھر رب سے ملاقات بھی ہوگی. اور رب سے ملاقات کا مطلب کوئی ہیلو ہائی نہیں ہے، حساب کتاب. ہمارا تو یہی مسئلہ ہے نا. یعنی پہلے تو بات ہے کہ قید حیات و بندے ہم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی ہم سے نجات پائے. کیوں؟ موت تک تو ماجد صاحب سلسلہ چلنا ہی چلنا ہے. اور بعض اوقات بندہ تنگ آ کے کہہ جاتا ہے کہ یار اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. لیکن مسلمان کا مسئلہ ہے نا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے. میرے اسٹوڈنٹ نے یہ ساری باتیں سن کے ایک بڑی پیاری بات کی، میں وہ شیئر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اس نے کہا کہ سر اگر انسان کی زندگی میں مشقت لکھی دی گئی ہے تو کیوں نہ اس مشقت کو پھر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے. یہ مشقت اللہ کے راستے میں اٹھائی جائے. مشقت تو ہے آپ کی زندگی میں، لیکن اگر آپ اپنی ڈائریکشن بدل لیں گے تو مشقت تو ہوگی، لیکن اس مشقت کا آپ کو فائدہ ہوگا. آخرت کے لیے مشقت اٹھائیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اور آپ کے سامنے جملے ملیں گے قرآن مجید میں، جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیٹے کی،
تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تو انہوں نے پھر پوچھا کہ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرن، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میری تو بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت، ہاں جی، قد بلغت، بلغا پہنچنا، قد بلغت میں پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. قد بلغت من الکبر عتیا، میں بڑھاپے کی بھی آخریت کو پہنچ چکا ہوں. جواب آیا تھا قال کذالک قال ربک هو علی ہین قد خلقتک، قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. اب دیکھیں چکا ہوں کے ساتھ ترجمہ بڑا اچھا ہو رہا ہے ادھر. یقیناً میں نے تجھے پیدا کیا وہ بات نہیں ہوگی، میں پہنچ چکا ہوں، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، من قبل پہلے، ولم تک شیئا جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. تو قد، لقد آپ کو بار بار قرآن مجید ملے گا. قد افلح المؤمنون، آپ کا 28واں پارہ شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ٹھیک ہے نا. تو قد ماضی سے پہلے قد آئے گا، آپ کو پتہ چل گیا جی زور ہے، عام بات نہیں ہے. لقد آ گیا اس کا مطلب ہے ڈبل زور ہے، اور قسم پیچھے لازمی ہوگی. اگر نہ بھی ہو تو لقد آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پر قسم مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس پہ میرا خیال ہے بات کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. سمپل کہ ماضی میں زور پیدا کرنا ہے تو شروع میں قد لگا دیں. اوکے جی. اب ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم اور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ماضی میں صرف ایک رہ جائے گا پورشن، ماضی کو سوالیہ بنانا. اوکے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل کر کے تو فعل مضارع شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارا جی، فعل ماضی میں نفی پیدا کرنا، یعنی فعل ماضی کو منفی بنانا. صحیح؟ جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی. ذهب زید الی المدرسۃ، کیا ترجمہ ہوگا حسن؟ ٹرانسلیشن ایکسپرٹ ہمارا حسن جی. ذهب زید الی المدرسۃ، زید مدرسے کی طرف گیا. میں کہنا چاہتا ہوں زید مدرسے کی طرف نہیں گیا یا زید اسکول نہیں گیا. تو ماضی کو منفی بنانے کے لیے، اچھی طرح سن لیں، ماضی کو منفی بنانے کے لیے، پھر سن لیں، ماضی کو منفی بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں ما لگ جاتا ہے. ماضی کو منفی بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ ما، جس سے جملہ منفی بن جاتا ہے. ما ذهب زید الی المدرسۃ، کیا مطلب؟ زید اسکول نہیں گیا. اوکے، ما ذهب زید الی المدرسۃ. میں کہتا ہوں ما حفظت سورۃ الملک، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ما حفظت سورۃ الملک. ما نفی کے لیے، حفظت فعل و فاعل، تو میں، سورۃ الملک مضاف مضاف الیہ مفعول. اب آپ نے غور کرنا ہے فعل فاعل مفعول پر.
ٹھیک ہے حسن, میں نے سورہ ملک یاد نہیں کی. ما قرأ القرآن, کیا مطلب ہے؟ اس نے قرآن نہیں پڑھا. ما قتلوہ, ما قتلوہ, انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. ما صلبوہ, انہوں نے اسے سولی نہیں دی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ مشتبہ کر دیا. ما قتلوہ یقیناً, انہوں نے اسے واقعی قتل نہیں کیا, بلکہ کیا ہوا, اس جملے کو پہچانے اور کلاس کو ختم کرتے ہیں. رفعہ اللہ الیہ. مجھے اس جملہ فعلیہ میں پارٹس نکال کے دے دیں اور بس چھٹی آپ کی. کون کون نکال سکتا ہے اس کے سارے پارٹ؟ شاباش, کرے ہمت, ہاتھ کھڑے کریں. شاباش 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 شاباش. فعل فاعل مفعول متعلق سارے کچھ بتانے ہیں. پہچان لیے سب نے؟ پہچان لیے نا جی؟ حسن, فعل کیا ہے؟ رفع فعل. فاعل کون ہے؟ شاباش 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 شاباش, جلدی کریں, رکعت مس ہو جانی ہماری ایک. زہیب, فاعل کون ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع نہیں ہوتا. مرفوع کوئی آگے نظر آ رہا ہے؟ آگے کوئی مرفوع نہیں ہے. اللہ مرفوع نہیں ہے. اگر اللہ مرفوع نہ ہوتا تو پھر کہتے اس کے اندر فاعل ہے. اللہ مرفوع ہے تو اللہ فاعل, مرفوع فاعل ہوتا ہے. مفعول کون ہے؟ یہ ہو مفعول ہے. الہی کیا ہے؟ متعلق. فعل فاعل مفعول متعلق جملہ فعلیہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ ترجمہ کر دو حسن جلدی سے. پہلے کس کا کرتے ہیں؟ فاعل کا, پھر مفعول کا, پھر متعلق کا, پھر فعل کا. جلدی سے کر دو ترجمہ. اٹھا لینا, جلدی کرو آصف. ہاں, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اس کو ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ بالادست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی, لہٰذا ہم قبریں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.